بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری دادا گنج بخش کی ولادت باسعادت سن 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ کے ننیال گاؤں حجویر میں آباد تھا اور ددیال گاؤں جلاب میں آباد تھا۔ آپ کے والد گرامی کی قبر مبارک غزنی میں ہے اور والدہ ماجدہ کی قبر حجویر میں ہے۔ آپ حسنی حسینی سید تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھرانے میں حاصل کی اور بعد میں حصول علم کے لیے بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان اور ماوراءالنہر کے مشہور علماء و مشائخ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ پہ عبور حاصل کیا۔ پھر آپ نے مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی سے ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے آپ کے دربار پر چلا پورا کرنے کے بعد واپس جانے سے پہلے یہ شعر ادا کیے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کاملا را رحم۔ اس لیے آپ کو گنج بخش کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی نے آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے لاہور تشریف لے جانے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میرے بڑے پیر بھائی لاہور میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا آپ جاؤ۔ آپ رات کو لاہور پہنچے اور جب صبح ہوئی تو ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ جنازہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کا ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوا اور جان گئے کہ مرشد ابو الفضل نے آپ کو لاہور کیوں بھیجا، تاکہ تبلیغ اسلام اور روحانی سلسلہ قائم رہے اور لاہور کے گوانوں کو مسلمان کیا اور آپ لاہور کے کتب بنے۔ آپ نے رائے راجو جوگی کو کیسے مسلمان کیا؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بوڑھی عورت سر پر دودھ کا مٹکا لے کر گزرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ مجھے راجو جوگی کو دیتی ہوں۔ اگر نہ دوں تو جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ہنسنے لگے اور کہا اگر یہ دودھ تم ہم کو
دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت زیادہ دودھ دیں گی اور جانوروں کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس عورت نے وہ دودھ آپ کو دے دیا۔ انہوں نے اس دودھ میں سے تھوڑا پی لیا اور باقی کو دریا میں بہا دیا۔ جب عورت گھر واپس آئی اور جانوروں کا دودھ دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا، سارے برتن بھر گئے اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگوں نے دور دراز کے علاقوں سے دودھ لانا شروع کر دیا اور آپ تھوڑا سا دودھ پی کر باقی دودھ دریا میں بہا دیتے۔ جب ان لوگوں نے اپنے جانوروں کا دودھ دوہا تو جانوروں نے بہت زیادہ دودھ دیا۔ اب کوئی بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا۔ رائے راجو جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، تم کوئی کمال دکھاؤ، ایک عاجز انسان ہوں، تم اگر کوئی کمال دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ اس جوگی نے بہت ریاستیں اور عمل کیے ہوئے تھے، وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی اور وہ جوتی اس کے سر پر پڑنے لگی اور حق باطل پر غالب آ گیا اور آپ سے معافی مانگ لی، اسلام قبول کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی اور بیعت کے بعد آپ کی روحانی اور باطنی اصلاح کی۔ آپ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد تو رائے راجو صوفیہ کی تاریخ میں شیخ ہندی رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کشف المحبوب آپ کی مشہور کتاب ہے۔ شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ نے جو مسجد تعمیر کروائی اس کا محراب دوسری مسجد کی نسبت جنوب کی طرف زیادہ مائل تھی۔ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ قبلہ درست نہیں ہے۔ آپ نے تمام علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ آپ نے تمام نمازیوں سے کہا، آپ دیکھیں کعبہ کی سمت، کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا اور قبلہ کو سامنے دیکھ کر تمام علماء نے معذرت کر لی اور یہ واقعہ بھی آپ کی وجہ شہرت بنی۔ آپ کی تصانیف میں منہاج الدین، کشف الاسرار، دیوان علی اور کشف المحبوب بہت مشہور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کے لیے
کشف المحبوب مرشد کامل کا کام دیتے ہیں۔ آپ کا وصال سن 465 ہجری میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ اللہ حافظ۔